بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے دوسرے موبائل فون پر مونیکا کے نمبر پنچ کیے، پھر رابطہ ہوتے ہی کہا، ہیلو ممی، میں آپ کا بیٹا جارج بول رہا ہوں۔ مونیکا نے خوش ہو کر کہا، ہائے میری جان، میرے بچے، تم 2 دنوں سے کہاں ہو؟ ماں کو یاد کیوں نہیں کیا؟ ممی، میں اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ ڈیڈی نے مجھے ایک خفیہ پناہ گاہ میں چھپا رکھا ہے، میں یہاں سے باہر نہیں نکلتا ہوں اور نہ ہی فون پر کسی سے بات کرتا ہوں۔ یہ بہت اچھا کر رہے ہو۔ پتہ نہیں بیٹے، ہم پر یہ اچانک کیا آفت آ پڑی ہے۔ ہمارے گھر میں بہت بڑی ڈکیتی ہو گئی ہے، پھر ایک سیاہ فام شخص تمہاری بہن کو ٹریپ کر رہا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، ڈیڈی اس سیاہ فام نوجوان سے نمٹ لیں گے۔ جب وہ مجھے کہیں چھپا کر میری حفاظت کر رہے ہیں تو آپ کی اور رینا کی بھی حفاظت کریں گے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، جہاں ہو وہاں کچھ عرصے اور چھپے رہو۔ ڈیڈی نے مجھے بتایا ہے کہ گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے۔ میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ جب تک وہ کالا جادو جاننے والا وچ ڈاکٹر گرفت میں نہیں آئے گا، اس وقت تک میں اس پناہ گاہ سے باہر نہیں نکلوں گا اور نہ ہی فون پر آپ سے بات کروں گا۔ اگر آپ میری بہتری اور سلامتی چاہتی ہیں تو دشمن کی گرفت میں آنے تک مجھے بھول جائیں۔ ہائے بیٹے، تمہیں کیسے بھول جاؤں؟ پھر بھی تمہاری سلامتی کی خاطر دل پر پتھر رکھ لوں گی۔ وہ بیٹے کی آواز اور رب لہجے میں تھوڑی دیر اس سے باتیں کرتا رہا، پھر اس کا بوسہ لے کر اس نے فون بند کر دیا۔ ایک گہری سانس لی، ایک ماں کو مطمئن کیا کہ بیٹا جہاں بھی ہے زندہ سلامت ہے اور باپ بڑی محبت سے اس پر توجہ دے رہا ہے۔ اگرچہ بیوی کی طرف سے اطمینان ہوا، لیکن یہ فکر تھی کہ بیٹے کی طرح بیوی اور بیٹی کی بھی حفاظت نہیں کرے گا تو فرات کی آتما ان کے ذریعے بہت جلد باپ بیٹے تک بھی پہنچ جائے گی۔ اس کی ذہانت کہہ رہی تھی کہ فرات کی آتما بے باک مومن کو ہلاکار بنا کر اس کا گھر برباد کر رہی ہے اور بہت جلد اس کی شرک تک بھی پہنچنے والی ہے۔ فی الحال تو یہی ایک راستہ ہے کہ بے باک کو جتنی جلدی ہو سکے اینا اور مونیکا سے بہت دور کر دیا جائے، اور ایسا کرنے کے لیے اس کی عقل نے سمجھایا صرف ایک موت ہی ایسی ہے جو اس کالے کو میری بیوی اور بیٹی سے دور کر سکتی ہے۔ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اگر بے باک کو ہلاک کر دیا جائے تو فرات کی آتما کے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ تو اینا اور مونیکا کے اندر جگہ بنا چکا ہے، پھر بے باک جیسا ایک اعلیٰ مرے گا تو فرات کی آتما دوسرے کے ہی اعلیٰ بنا لے گی۔ بیٹے کی طرح بیوی اور بیٹی کو بھی تحفظ دینے میں ہی دانش مندی تھی۔ یہ اس طرح ممکن تھا کہ وہ اینا اور مونیکا پر عمل کرے، فرات کی آتما نے جو عمل کیا ہے اس کا توڑ کرے اور ان کے دماغوں کو لاک کر کے بیٹے کی طرح انہیں بھی کہیں چھپا دے۔ وہ پھر اپنی بیٹی اینا اور بے باک کے اندر پہنچا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے اسی گارڈن میں پیار بھرے رنگین لمحات گزار رہے تھے۔ وہاں دور دور تک اور بھی دوسرے رومانی جوڑے تھے، کچھ جوڑے بینچوں پر تھے اور کچھ ہری بھری گھاس پر لیٹے ہوئے تھے۔ وہاں کسی پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی، اس لیے جوانی دیوانی کے مناظر پیش کر رہے تھے۔ پریڈ ماسٹر نے پھر اپنی بیٹی کو بے باک سے الگ کر دیا۔ وہ پریشان ہو کر بولی، او گاڈ، ابھی پھر میرے ساتھ وہی ہوا ہے۔ تم سمجھ رہے ہوگے میں تم سے الگ ہو گئی، مگر نہیں، کسی نے ہمارے درمیان یہ فاصلہ قائم کیا ہے۔ ماسٹر نے اپنی آواز بدل کر کہا، ہاں میں نے ایسا کیا ہے۔ وہ ایک دم سے گھبرا کر بے باک سے لپٹ کر بولی، وہ میرے اندر بول رہا ہے، ابھی بول رہا ہے۔ ماسٹر نے پھر اپنی بیٹی کو اس سے الگ کر دیا اور کہا، پہلے میری بات توجہ سے سنو، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میرا تعلق بے باک کے افریقی قبیلے سے ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے جیسے کالے لوگ تمہاری جیسی سفید چمڑی والیوں سے دل لگائیں۔ اینا اس کی بات بے باک کے سامنے دہرانے لگی۔ ایسے وقت بے باک نے ماسٹر کو اپنے اندر محسوس کیا۔ اس نے وہاں بھی اپنی آواز اور لب لہجے کو بدل کر کہا، یہ درست کہہ رہی ہے، میں نہیں چاہوں گا کہ تم اس گوری چمڑی والی کو ہاتھ لگاؤ۔ اگر اس لڑکی کی سلامتی چاہتے ہو تو اسے دور ہو جاؤ، ورنہ میں اسے ہلاک کر دوں گا۔ مبالغہ محبت کرنے والے دھمکیوں میں نہیں آتے۔ اگر مرد کے بچے ہو تو سامنے آؤ، ٹیلی پیتھی کے ذریعے کیوں دشمنی کر رہے ہو؟ میں بھی اینا کے اندر بول رہا ہوں، وہاں آ کر میری بات سنو۔ بے باک نے حیرانی سے ظاہر کرتے ہوئے کہا، میں اس کے اندر آ کر تمہاری بات کیسے سن سکتا ہوں؟ مجھے شبہ ہے کہ تم ٹیلی پیتھی جانتے ہو یا پھر فرات کی آتما نے تمہیں اپنا اعلیٰ بنا رکھا ہے۔ تم بکواس کر رہے ہو، میں کسی فرات کو نہیں جانتا اور نہ ہی کسی کا اعلیٰ ہوں۔ اینا نے پوچھا، بے باک تم چپ کیوں ہو؟ کیا وہ تمہارے اندر ہے؟ ماسٹر نے بیٹی کے اندر پہنچ کر کہا، ہاں میں اسے سمجھا رہا ہوں، یہ تمہاری طرف سے باز آ جائے، تم سے ہمیشہ کے لیے کہیں دور چلا جائے، ورنہ جانتی ہو میں کیا کروں گا؟ تم ہمارا کیا بگاڑ لوگے؟ شاید تم نہیں جانتی کہ تمہارا بھائی جان رچ میری قید میں ہے۔ جب تم گھر جاؤ گی تو میں تمہاری ماں کے اندر پہنچ کر اسے ذہنی اذیت پہنچاؤں گا، پھر فون کے ذریعے تمہارے بھائی سے بات کراؤں گا، تب تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ بھی کتنی اذیتوں سے گزر رہا ہے۔ اگر تم اس کالے کی طلب سے باز نہیں آؤ گی تو میں تمہاری ماں اور بھائی کو تمہاری آنکھوں کے سامنے تڑپا تڑپا کر مار ڈالوں گا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی، پریشان ہو کر بے باک کو اس کی باتیں بتانے لگی۔ ایسی وقت ایک شخص نے قریب آ کر بے باک سے پوچھا، سوری میں ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتا، آپ کے پاس لائٹر ہے؟
उस अजनबी की बात सुनते ही ब्रेन मास्टर ने उसके अंदर पहुंच गया। उसके ख्यालात पढ़े तो पता चला कि उसने अपने लिबास के अंदर एक रिवॉल्वर छुपा रखा है। उसने फौरन ही फैसला किया कि बेबाक को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना चाहिए। उस अजनबी ने फौरन ही लिबास के अंदर से रिवॉल्वर निकालकर उसका निशाना लेते हुए कहा, मैं भी तुम दोनों को यहाँ गोली मारकर मौत की नींद सुला सकता हूँ, लेकिन ऐना तुम्हें नहीं मारूंगा, सिर्फ उसे खत्म करूंगा। इतनी देर में बेबाक उसके अंदर पहुंच चुका था। मास्टर को इस बात का पूरा यकीन नहीं था कि वो टेलीपैथी जानता है। अब तक यही समझ रहा था कि फरहाद की आत्मा ने उसे अलाकार बना रखा है। वो उसी धोखे में रहा। बेबाक ने उस शख्स के जहन को झटका पहुंचाया तो हाथ से रिवॉल्वर निकलकर उसके हाथों में पहुंच गया। बेबाक ने नागवारी से कहा, अभी वो टेलीपैथी जानने वाले कुत्ते, क्या तू मुझे नादान और गाफिल समझता है? मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ तू मुझे जान से मार डालना चाहता है, लेकिन तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। ऐना ने उसके बाजू को थाम कर कहा, बेबाक उसे गोली मारो, ये भी तुम्हें मारना चाहता था। नहीं है ना, ये बेचारा तो एक अजनबी है, इसे हमसे कोई दुश्मनी नहीं है। वो टेलीपैथी जानने वाला उसे अलाकार बनाकर मुझे मारना चाहता था, मैं इस बेचारे को क्यों मारूं? उसने तमाम गोलियां निकाल कर अपनी जेब में रखी। फिर वो रिवॉल्वर अजनबी को देते हुए कहा, मिस्टर यहाँ से फौरन चले जाओ वरना बेमौत मारे जाओगे। वो फौरन ही वहां से पलटकर दौड़ता चला गया। ऐना ने कहा, वो तो चला गया, मगर वो टेलीपैथी जानने वाला तुम्हारे अंदर ही होगा। मेरे अंदर तो नहीं है, शायद तुम्हारे अंदर है, तुम उसे महसूस नहीं कर रही हो। वो अपनी नाकामी पर कुड़ रहा होगा और आइंदा भी मुझ पर हमले कराता रहेगा। बेबाक ये हमारी मोहब्बत का दुश्मन कहाँ से पैदा हो गया है? मास्टर ने उसके अंदर कहा, अब इससे अपनी असलियत बताओ कि तुम भी टेलीपैथी जानते हो, तुम्हारा भेद खुल चुका है। अपनी मौत को सामने देखकर तुम ख्याल खानी का मुजाहरा करने पर मजबूर हो गए थे। मुझसे पहले तो तुम हमारे अंदर आकर टेलीपैथी का मुजाहरा करने पर मजबूर हो गए। ब्रेन मास्टर, अब आवाज और लबो लहजा बदल कर मत बोलो, मैं तो शुरू से ही तुम्हें पहचान चुका हूँ। तो फिर अपनी पहचान भी मुकम्मल करो। क्या तुम फरहाद हो या उसके अलाकार? मैं फरहाद अली तैमूर का एक अदना सा गुलाम हूँ और खुद को फरहाद की आत्मा जाहिर करके हमसे इंतकाम ले रहे हो। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? मैं फरहाद का एक अदना सा गुलाम हूँ। ये हकीकत है कि मेरे आका की रूह एक नए जिस्म में समा चुकी है। वो जिस दुश्मन के पास पहुँच रहा है उसे मौत के घाट उतार रहा है और जहाँ तक पहुँचने में दुश्वारी हो रही है वहाँ मुझ जैसे अलाकार को पहुँचा रहा है और तुम देख ही रहे हो मैं किस तरह तुम्हारी शरक तक पहुँचने वाला हूँ। ऐना ने कहा, बेबाक तुम खलाम में तक रहे हो, बिल्कुल चुप हो। क्या उस टेलीपैथी जानने वाले से बात कर रहे हो? बेबाक ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, हाँ मेरी जान, मैं जिस टेलीपैथी जानने वाले दुश्मन से बात कर रहा हूँ वो कोई और नहीं है, वो तुम्हारा बाप है। वो एकदम से पीछे हटते हुए बोली, ये क्या कह रहे हो? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मेरे डैडी टेलीपैथी जानते हैं? हाँ यही कह रहा हूँ और यही सच है। तुम्हारे बाप ने अब तक तुमसे, तुम्हारे भाई और तुम्हारी माँ से ये हकीकत छुपा रखी है। वो दोहरी जिंदगी गुजार रहा है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया उसे ब्रेन मास्टर के नाम से जानती है और तुम लोगों के साथ वो फैमिली लाइफ गुजारते हुए खुद को रिच मैन कहता है। वो इनकार में सारी लाते हुए बोली, नहीं मैं ये कभी नहीं मान सकती। डैडी इतनी बड़ी हकीकत हमसे क्यों छुपाएंगे? वो तुम्हारा बाप है, तुम्हें धोखा देने के लिए ऐसा नहीं कर रहा है, बल्कि तुम लोगों की सलामती की खातिर, तुम सबको दुश्मनों से दूर और महफूज रखने की खातिर वो अपनी असलियत छुपा रहा है। ये नहीं चाहता कि दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले तुम्हारे अंदर आए और उससे इंतकाम लेने के बजाय तुम सबको नुकसान पहुंचाएं। मास्टर ने इस बार बेटी को मुखातिब करके कहा, ये दुरुस्त कह रहा है, मैं तुम्हारा बाप हूँ। ये खतरा हमेशा रहा कि दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले तुम में से किसी के भी अंदर आकर मेरी कमजोरी बन सकते हैं और आज यही हो रहा है। ये जो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है ये मेरा दुश्मन है। ये भी टेलीपैथी जानता है। इसने तुम्हें मोहब्बत के जाल में फंसाया है। वो जल्दी से इनकार में सारी लाते हुए बोली, नहीं मेरा बेबाक ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, तुम्हारी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। तुम नहीं जानती उसने तुम्हारी माँ को अलाकार बनाया है। हमारे घर से बेशकीमत हीरे जवाहरात चुराए हैं। ये तुम्हारे भाई को जान से मार डालना चाहता है। प्लीज आप मेरे डैड हैं तो अच्छी और सच्ची बातें करें, ख्वामख्वाह बेबाक पर इल्जाम ना लगाएं। मैं भी तुम्हें कह रहा हूँ, प्लीज मेरी बातों का यकीन करो। मैंने तुम्हारे भाई की सलामती के लिए उसे एक खुफिया पनाहगाह में छुपा रखा है। दिन रात उसकी निगरानी करता रहता हूँ। अब इस फिक्र में हूँ कि तुम माँ बेटी को किस तरह इसके चुंगल से निकाल कर किसी महफूज जगह पहुँचाऊँ ताकि ये और दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले तुम्हारे साथ तक भी ना पहुँच सकें। वो बेटी को मुतासर करने के लिए ऐसी बातें कर रहा था और रैना बेबाक की मर्जी के मुताबिक सोच रही थी। ये फराड है, बाप है मगर दुश्मन है। ये गलत कह रहा है कि बेबाक मेरे भाई को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये सरासर झूठ है कि बेबाक ने हमारे घर में डकैती की है। मैंने बचपन से अब तक कभी अपने घर में बेशकीमत हीरे जवाहरात नहीं देखे। वो सारी बातें सुनने के बाद बोली, मैं कैसे यकीन करूं कि तुम मेरे बाप हो? तुम तो सरासर झूठ बोल रहे हो। बेबाक ने हमारे घर से एक तिनका भी नहीं चुराया है। ये खुद हीरे जवाहरात का ताजर है। इसके पास किस चीज की कमी है और ये ख्वामख्वाह मेरे भाई से क्यों दुश्मनी करेगा?
اینا تم نہیں جانتی کہ ہمارے درمیان کب سے دشمنی چل رہی ہے۔ میں تمہیں ساری تفصیل بتاؤں گا، تم گھر چلو۔ میں یقین دلانے کی کوشش کروں گا کہ اس نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے تم پر عمل کیا ہے اور تمہیں اپنا تابع دار بنا لیا ہے۔ اینا نے بیباک کی مرضی کے مطابق کہا، یہ بھی سراسر جھوٹ بول رہے ہو۔ تم ہی میرے دماغ میں آتے رہے اور مجھے اپنا تابع دار بنانے کی کوششیں کرتے رہے، لیکن میں تمہارے زیر اثر نہ آ سکی کیونکہ میں غیر معمولی دماغ رکھتی ہوں، اور جب یہ دماغ غیر معمولی ہے، کسی سے متاثر نہیں ہوتا، تو پھر بیباک بھی مجھ پر عمل کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کس طرح مجھے اپنا تابع دار بنا سکتا ہے؟ بیباک نے اسے الجھا دیا۔ وہ بیٹی کی باتوں کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ جھنجھلاتے ہوئے بولا، تم مجھ پر اعتماد کرو یا نہ کرو، گھر واپس آؤ، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تو میں دیکھ ہی رہی ہوں، ابھی تم ایک اجنبی کے ذریعے اسے قتل کرانا چاہتے تھے لیکن ناکام ہو گئے۔ تم میری آنکھوں کے سامنے اس سے دشمنی کر رہے ہو اور کہتے ہو میرے باپ ہو، میرا بھلا چاہتے ہو۔ اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ سیاہ فام قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، کبھی کچھ کہتے ہو اور کبھی کچھ، بیدوں کی بکواس کیے جا رہے ہو۔ ناؤ گیٹ لاسٹ، دفع ہو جاؤ۔ وہ غصے سے بولا، ٹھیک ہے، تم گھر آؤ، میں تمہیں زنجیروں سے باندھ کر رکھوں گا۔ اینا نے بیباک سے کہا، وہ کہہ رہا ہے مجھے گھر میں زنجیروں سے باندھ کر رکھے گا، فکر نہ کرو، میں وہ زنجیریں کھول دیا کروں گا، بس یہ یقین کر لو کہ یہ تمہارا باپ ہے، ٹیلی پیتھی جانتا ہے لیکن دوہری زندگی گزار رہا ہے۔ اب میں تمہیں ایسی بات بتا رہا ہوں جسے یہ پچھلے 25 برس سے چھپا رہا ہے۔ اینو سے غور سے دیکھنے لگی۔ وہ بولا، یہ تمہاری ممی کے ساتھ رچ مین کا نام اختیار کر کے ازدواجی زندگی گزار رہا ہے، لیکن انڈر ورلڈ میں برین ماسٹر کی حیثیت سے دوسری ازدواجی زندگی گزار رہا ہے، وہاں بھی اس کے بیوی اور 2 بچے ہیں۔ ماسٹر نے کہا، یہ کیا بک رہے ہو؟ میں تمہاری بیٹی اور بیوی کے سامنے سچائی لانا چاہتا ہوں، وہاں بھی جان ریچ کی طرح ایک جوان بیٹا ہے، یعنی ادھر یہ بیٹا ہے ادھر وہ ہے، دونوں سوتیلے بھائیوں میں جھگڑا ہوتا رہتا ہے۔ تمہارے باپ کو یہ معلوم ہوا کہ اس بیٹے نے تمہارے بھائی جان ریچ کو گولی مار دی ہے، اس سے اپنے راستے سے ہٹا دیا ہے۔ اینا صدمے سے چیخ کر بولی، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میرے بھائی کو کوئی نہیں مار سکتا۔ بیباک نے کہا، نہ یہ بات میں یقین سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایسی کوئی بات ضرور ہے جس کی وجہ سے تمہارا بھائی پچھلے 2 دنوں سے لاپتہ ہے، وہ تم سے اور تمہاری ماں سے فون کے ذریعے بھی رابطہ نہیں کر رہا۔ ماسٹر نے کہا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے تمہاری ممی سے فون پر بات کی ہے۔ یہ بھی سفید جھوٹ ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے تمہارے بھائی کی آواز اور لب و لہجے میں بول کر تمہاری ممی کو دھوکہ دیا ہے، آئندہ تمہیں بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس سے کہو اگر یہ سچا ہے تو تمہارے بھائی کو تم ماں بیٹی کے سامنے پیش کرے۔ ماسٹر نے غصے سے کہا، یو نانسینس، تم کیسی زبردست چال چل رہے ہو؟ یہ چاہتی ہو کہ میری بیٹی اور بیوی جارج سے ملنے کی ضد کریں اور میں اسے سب کے سامنے لے آؤں تاکہ تم اسے جان سے مار ڈالو۔ بیباک نے اینا کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں اپنی جان سے زیادہ عزیز اینا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، نہ میں تمہارے بیٹے جارج کا دشمن ہوں اور نہ ہی آئندہ اسے کبھی جانی نقصان پہنچاؤں گا۔ بس میری ایک ہی بات ہے اور وہ یہ کہ اگر سچے ہو تو ایک ممتا کی ماری ماں کے سامنے بیٹے کو پیش کر دو، اس طرح ایک بہن بھی اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ لے گی، ایک بیوی اور بیٹی اس بات پر فخر کریں گی تم سچے ہو۔ اینا نے کہا، بیباک بہت ہی اونچی اور کھری بات کر رہا ہے، اگر تم سچے ہو تو بے شک اسی طرح اپنی سچائی کا ثبوت دے سکتے ہو، اب یہاں سے جاؤ، میں نے کہا نا، دفع ہو جاؤ۔ بیٹی اسے دفع ہونے کے لیے کہہ رہی تھی، وہ یہ انسلٹ برداشت نہ کر سکا، اس نے غصے کی شدت سے اس کے دماغ کو جھٹکا پہنچایا، وہ تکلیف کی شدت سے گرنے لگی۔ بیباک نے اسے فوراً ہی سنبھال لیا، دونوں بازو میں لے کر اس کے اندر پہنچ کر خیال خوانی کے ذریعے تھپکنے لگا، اس کے دماغ کو آرام پہنچانے لگا۔ ایسے وقت وہ کہہ رہا تھا، دیکھو یہ باپ کیسا دشمن ہے، اپنا جھوٹ اور فریب چھپانے کے لیے تمہیں سزا دے رہا ہے۔ بیباک طرح طرح سے برین ماسٹر کو کمزور بنا رہا تھا، وہ بیٹی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتا تھا، غصے کے مارے وہاں سے چلا گیا، قسم کھانے لگا کہ بیباک کو زندہ نہیں چھوڑے گا اور کسی نہ کسی طرح اپنی بیٹی پر عمل کر کے اس کے دماغ کو لا کر دے گا تاکہ فرات کی آتما دوبارہ اسے ٹریپ نہ کر سکے۔ میں نے الپا کو بلا کر کہا، میں اس دشمن سے انتقام لینے یہاں آئی ہوں جو فرات کی لاش کو ناقابل شناخت بنانے کی سازش میں شریک تھا۔ الپا نے کہا، میں اسے جانتی ہوں، اس کا نام آرتھر فورڈ ہے اور وہ یورپی یونین کا ایک اعلیٰ عہدیدار ہے۔ تم اس کے اندر جا کر اس کے حالات اور اس کی موجودہ پوزیشن معلوم کرو، یہ بتاؤ کہ وہ کہاں ہے۔ میں بھی گھر سے نکل رہی ہوں، وہ جہاں بھی ہوگا وہاں پہنچ کر اسے دیکھنا اور پہچاننا چاہتی ہوں۔ الپا اس کے اندر پہنچ کر معلوم کرنے لگی، وہ ایک کلب میں بلیئرڈ کھیل رہا تھا۔ اس کی سوچ نے بتایا کہ وہ سیاسی طور سے عزت و دولت اور شہرت کمانے میں کسی سے پیچھے نہیں ہے، بہت کامیابی حاصل کرتا جا رہا ہے، لیکن گھریلو معاملات میں اسی قدر ناکام ہے۔ 12 برس پہلے اس نے شادی کی تھی، اب تک 3 بچے ہو چکے تھے، اس حساب سے اس کی بیوی آثار قدیمہ بنتی جا رہی تھی۔
کسی بھی عیاش مرد کے لیے بیوی روز بروز پرانی ہوتی جاتی ہے، خواہ وہ بیچاری کتنی ہی محبت کرے، اس کے لیے آئندہ نسل پیدا کرتی رہے، اس کے گھر کو جنت بناتی رہے، لیکن وہ باہر کے جہنم میں رہ کر بہلنا چاہتا ہے۔ وہ پچھلے 12 برسوں سے باہر والیوں کے ساتھ بہلتا رہا تھا، اب ایک حسینہ نے اسے اپنی اداؤں سے اسیر بنا لیا تھا۔ وہ حسینہ مس بٹر فلائی کہلاتی تھی، ٹاپ کی ماڈل گرلز میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ آرتھر اس پر ہزار جان سے عاشق ہو گیا تھا۔ اس نے اس قدر دولت اس پر لٹائی کہ وہ مہنگی ماڈل اس کی جھولی میں آ گری۔ اس نے بڑی دلکش اداؤں سے یقین دلایا کہ وہ بھی اس کی دیوانی ہو گئی ہے۔ اس نے چند ماہ کے بعد ہی کہا، آرتھر، میں اپنے شاندار مستقبل کی ضمانت چاہتی ہوں، لہذا مجھ سے شادی کر لو۔ اس نے کہا، کیسی باتیں کرتی ہو، میری بیوی ہے، بچے ہیں، میں شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، اسے طلاق دے کر اس سے پیچھا چھڑاؤ اور مجھے شریک حیات بنا لو۔ تم جانتی ہو کہ میری وائف کا تعلق یہاں کے شاہی خاندان سے ہے، سوسائٹی میں ہم سب سے اونچے درجے پر ہیں۔ میں اسے طلاق دوں گا اور تمہاری جیسی ماڈل گرل کو بیوی بناؤں گا تو میری عزت 2 کوڑی کی ہو کر رہ جائے گی۔ وہ غصے سے بولی، تم اپنی بیوی کو اعلیٰ درجے کی خاتون کہہ رہے ہو اور اس کے مقابلے میں مجھے ایسے گرا رہے ہو جیسے میں انسان ہی نہیں ہوں۔ کیا میں جوان اور خوبصورت نہیں ہوں؟ میری جوانی سے کھیلتے وقت تمہیں اپنی عزت اور اپنے اعلیٰ مرتبے کا خیال نہیں آیا تھا؟ دیکھو، میں 4 دیواری کے اندر تمہاری جوانی سے کھیلتا رہا ہوں، کوئی مجھے بدنام کرنے والا نہیں ہے، پھر میرا سیاسی روب دبدبا ہے، کوئی مجھ پر انگلی اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون کو طلاق دے کر تمہاری طرف آؤں گا تو بری طرح بدنام ہو جاؤں گا، میرا سیاسی کیریئر بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے نظر سے گراؤ گے، مجھے گٹر میں پھینک کر جاؤ گے تو کیا میں تمہیں عزت سے رہنے دوں گی؟ کیا تمہارے سیاسی روب اور دبدبے میں آ جاؤں گی؟ مسٹر آرتھر، میں تمہاری ساری شہرت کو خاک میں ملا کر رکھ دوں گی۔ مجھے دھمکی نہ دو، تمہاری جیسی کتنی ہی نخرے کرنے والیوں کو کھلونا بنا کر توڑ چکا ہوں، بہتری اسی میں ہے کہ آئندہ مجھ سے کبھی نہ ملنا۔ چلو، تم کہتے ہو تو نہیں ملوں گی، آج آخری بار میرے گھر آؤ، رات کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ۔ وہ حقارت سے بولا، میں تم پر تھوک چکا ہوں، تمہاری طرف دوبارہ کبھی رخ نہیں کروں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میں جانتی تھی کہ تمہارا یہی جواب ہوگا اور میں آخری فیصلہ کرنے ہی یہاں آئی ہوں۔ اس نے اپنے بیگ میں سے ایک ویڈیو کیسٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تم میرے ساتھ جیسا بھی وقت گزارتے رہے اس کی پوری ہسٹری اس کے اندر موجود ہے، گھر لے جا کر دیکھو گے تو آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ اس نے غصے سے ویڈیو کی طرف دیکھ کر پوچھا، اچھا تو تم مجھے بلیک میل کرنا چاہتی ہو؟ اگر 12 گھنٹے کے اندر میرے مطالبات نہیں مانو گے تو یہ ویڈیو کیسٹ اور دوسرے اہم ثبوت پریس والوں کے پاس پہنچ جائیں گے، وہ جو تم نے شاہی خاندان سے رشتہ جوڑا ہے اور وہاں سے سیاسی شہرت حاصل کرتے رہے ہو، یہ سب کچھ ایک پل میں خاک ہو جائے گا۔ وہ اس کے سامنے کیسٹ رکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس نے گھر آ کر اپنے بیڈ روم کے دروازے کو اندر سے بند کیا، اس کیسٹ کو VCR کے ذریعے ٹی وی اسکرین پر دیکھا تو پہلا منظر دیکھتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ایکس کہلانے والی بلو فلم تھی اور اس کا کردار وہ کردار تھا، کسی منظر میں مس بٹر فلائی کے ساتھ تھا، کسی دوسرے منظر میں چند حسیناؤں کے ساتھ دکھائی دے رہا تھا۔ بٹر فلائی نے اس کی بھوک مٹانے کے لیے ایسی چند حسیناؤں کے انتظامات کیے تھے اور کہا تھا کہ یہ بات اس گھر کی 4 دیواری میں ہی رہے گی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ بٹر فلائی کے بیڈ روم میں آ کر راجہ اندر بن جاتا ہے۔ اس نے VCR کو بند کر دیا، پریشانی سے سوچنے لگا، بٹر فلائی نے مجھے بری طرح اپنے شکنجے میں لیا ہے، اس کے بیان کے ساتھ یہ ویڈیو کیسٹ پریس والوں تک پہنچے گا تو سب سے پہلا میرا سیاسی کیریئر ختم ہوگا، شاہی خاندان میں میری انٹری بند ہو جائے گی، قانونی طور پر میری تمام دولت اور جائیداد کی مالک میری بیوی ہوگی، وہ اپنے بچوں کو لے کر مجھ سے الگ ہو جائے گی، میں اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکوں گا کیونکہ پورا شاہی خاندان اس کی پشت پر ہوگا۔ ایک طرف اس کی بیوی بہت مضبوط حیثیت رکھتی تھی، دوسری طرف داشتہ نے بھی اپنی حیثیت مضبوط کر لی تھی۔ وہ سیاسی چال باز تھا، یہ سمجھتا تھا کہ داشتہ کو کمزور بنایا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو کیسٹ کے علاوہ اور بھی کچھ ثبوت اس کے پاس ہوں گے، وہ اس سے جبراً حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس نے فون کے ذریعے بٹر فلائی سے پوچھا، تم نے یہ فلم کس طرح سے تیار کی تھی؟ میرے بیڈ روم میں خفیہ کیمرے ہیں، تم تو پینے کے بعد مستی میں رہا کرتے تھے، یہ نہیں جانتے تھے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا رہا تھا، اب تو جو بھی ہوا تھا وہ تمہارے سامنے ہے، بولو کیا بولتے ہو؟ اس نے غراتے ہوئے پوچھا، اس فلم کی ماسٹر کاپی کہاں ہے؟ میرے بینک کے لاکر میں ماسٹر کاپی اور کئی طرح کے ثبوت ہیں۔ کس بات کے ثبوت ہیں؟ جب تم نشے میں بہک جاتے تھے اور اپنی بیوی اور شاہی خاندان کے خلاف بولتے تھے، یہ بھی بتاتے تھے کہ تم کس سیاسی لیڈر کو کس طرح سازش کر کے اس کی کرسی سے نیچے گرا رہے ہو۔ افسوس، اب تم گرنے والے ہو آرتھر۔ وہ پریشان ہو کر بولا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں تو تم سے کہہ چکی ہوں آج رات میرے گھر آ کر کھانا کھاؤ، بہترین وسکی پلاؤں گی اور موج بھی کراؤں گی۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی موج مستی پر، تمہارے گھر نہیں آؤں گا، تم پہلے بھی میرے ایک پرائیویٹ بنگلے میں آ چکی ہو، آج رات 9 بجے وہاں آؤ، میں تم سے کچھ اہم باتیں اور فیصلے کرنا چاہتا ہوں۔
سر تسلیم میں خم ہے، جو مزاج یار میں آئے میں رات کے 9 بجے وہاں پہنچ جاؤں گی۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ آرتھر نے فوراً ہی اپنے سیاسی گنڈوں سے رابطہ کر کے انہیں سمجھایا کہ رات 9 بجے کے بعد اس کے پرائیویٹ بنگلے میں پہنچ کر انہیں کیا کرنا ہوگا۔ الپا بڑی خاموشی سے آرتھر کے خیالات پڑھ رہی تھی۔ وہ ایک کلب میں تھا، اسے اطمینان تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں وہاں اس کا کام بن جائے گا۔ اس کے زرخرید گنڈے بٹرفلائی کو اغوا کر کے ایسی جگہ پہنچا دیں گے جہاں اس پر بہت زیادہ ٹارچر کرنے کے بعد اسے مجبور کیا جائے گا کہ وہ اپنے لاکر کی چابی دے اور بینک والوں کو ایک اجازت نامہ لکھے کہ اس کی اپنی ماں بینک لاکر سے اس کی ضروری چیزیں نکال کر لے جا سکتی ہے۔ آرتھر کو یقین تھا کہ اسے ٹارچر کرنے کے بعد اس کی ماں کو اپنے قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ وہ اس کی مرضی کے مطابق بینک جا کر تمام مطلوبہ چیزیں لے آئے گی۔ اس کی پلاننگ زبردست تھی۔ اس کے خلاف جتنے بھی ثبوت بٹرفلائی کے پاس تھے وہ سب آسانی سے حاصل کرنے والا تھا۔